میرا یہ پیغام صرف اور صرف ان سفراء کے لیے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں چندے کے لیے نکلتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ایک آدھ باتیں ہیں بس ان کو اپنے ذہن نشین کر لیں، اور بستہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آپ سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ آپ نبی کے وارث ہیں، اور آپ کا جو چندہ ہے اور آپ جو لوگوں سے مانگتے ہیں، آپ میں اور ایک بھکاری میں فرق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اپنی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ چونکہ میں نے بتایا کہ نبی کے وارث ہیں اور آپ نبی کے ورثاء کے لیے ہی چندہ کر رہے ہیں، اور نبی کے وارث کی جو عزت ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے جا کر کے بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلانا، ان کو یہ تاثر دینا کہ میرے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، میرا ادارہ نہیں چل رہا ہے، تعداد کافی زیادہ ہے، تو یہ مظلومیت آپ کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اور اتنے مظلومیت کے باوجود اگر ایک آدمی آپ کو 50-100 روپے دیتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اتنے پیسے تو ایک بھکاری کو بھی ملتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ ایسے شخص کے پاس جائیں ہی نہیں جو تمہاری عزت نہیں کرتا، ایسے شخص کے پاس چندے کا پیغام ہی نہ لے کر جائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ مذاق کرے گا یا وہ آپ کی داڑھی پگڑی آپ کے ادارے پر وہ ہنسے گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے اپنے عزت نفس کا، اپنے ادارے کا، علماء اور طلباء کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسری بات، دیانت داری کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں سفراء کے اندر بہت ایک غلط بات ہوتی ہے کہ آپ کے مدرسے کے اندر، آپ کے ادارے کے اندر مثال کے طور پر اگر رہائشی طلباء 20 ہیں یا 30 ہیں یا 50 ہیں، تو صرف چندے کی زیادتی کے لیے یہ کہنا کہ یار میرے مدرسے کی تعداد جو ہے 100 ہے، 150 طلباء ہے، ہم ان کو جو ہے کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور دیانت یہ کہ آپ کے ساتھ اگر رہائشی طلباء ہے وہ بتائیں، اگر غیر رہائشی طلباء ہیں، آپ کے علاقے کے ہیں، وہ آپ کے ساتھ صرف آ کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ان کے اخراجات آپ پر نہیں ہیں، تو اس انداز میں اگر آپ چندہ کریں گے تو میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کے رزق کے اندر برکت ہوگی یا آپ کا ادارہ اس سے چلے گا۔ تو آپ دیانت داری کو، اپنے دامن کو بالکل بھی آپ نہ چھوڑیں، دیانت داری کے ساتھ آپ جو ہے کام چلائیں۔ اور تیسری اور آخری بات، دیکھیں کہ آپ جب چندہ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ مساجد میں آپ کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بڑا مسئلہ جو دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی نماز میں 5 سفراء کھڑے ہو کر کے وہ اعلان کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حدیث بھی سنا رہے ہیں اور اس لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں۔ ایک کھڑا ہوتا ہے، 2 3 4 5 بندے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر سفیر یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس چندہ زیادہ آ جائے، اور وہاں پر جب بیٹھتے ہیں، جب آپ چادر بچھاتے ہیں تو ہر سفیر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک بندہ اپنے جیب سے پیسے نکال رہا ہے تو اس کی توجہ ہوتی ہے کہ وہ میری طرف آ جائے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اگر ایک ساتھی چندے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بجائے 5 ساتھیوں کے کھڑے ہونے کے 4 کو چاہیے کہ اسے ایک کے ساتھ تعاون کریں، اس کے معاون بنائیں، جائے کہ بجائے ایک چادر کے 4 چادر اگر بچھیں گے تو آپ اندازہ لگے کہ اس میں کیا چندہ ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری بات، شاپنگ مالز کے اندر جانا، دکانداروں پر گھومنا، اور اسی طرح جو ہوٹلوں پہ جانا، لوگوں کو تنگ کرنا، مدرسے کے رسیدیں پکڑ کے لے کے جانا۔ بعض دفعہ وہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، جو ایسے علاقوں کے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے نہ کوئی مدرسہ ہوتا ہے، وہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کا کوئی واقعی حقیقی ادارہ ہے تو پھر آپ کو اس انداز میں چندے مانگنے کے لیے لوگوں کی دکانوں پہ جانا، ہوٹلوں پہ جانا، بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جانا، داڑھی پگڑی بنا کر کے جانا، یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ اور عوام الناس سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار اس کا حلیہ تو ملاؤں کا ہے، داڑھی پگڑی اس نے باندھی ہوئی ہے، لیکن اس کا کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو عذرائے کرم پر ایسے لوگوں کو آپ چندہ نہیں دیا کریں۔ چندہ دینے کے لیے آپ کے پاس آپ کے اپنے مساجد موجود ہیں، آپ کے اپنے علماء موجود ہیں، آپ کے علاقے کے اندر مدارس موجود ہیں، آپ جا کر کے ان کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ معاون بنیں۔ چاہے کہ آپ کا یہاں سے زکوٰۃ نکل کے باہر جا رہا ہے یا کسی اور ایسے لوگوں پر چلا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم اور آخری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو بھی ہمارا سفیر ہے، جو بھی ہمارا محتمم ہے ادارے کا جو بڑا ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے مدرسے کے اخراجات زیادہ ہیں، آپ مدرسہ نہیں چلا سکتے ہو، تو آپ پر تو فرض نہیں ہے کہ آپ مدرسہ چلائیں۔ ایک ہی علاقے کے اندر 4-5 مدارس بنے ہیں، تو بجائے مدارس کی تعداد زیادہ کرنے کے، ہم اس ایک مدرسے کی جو اس وقت آپ کے علاقے میں بنا ہوا ہے تو لوگوں کا اس کی طرف رجحان، ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، ہم اس کے معاون بنیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ معاون بنیں گے تو اس کی ترقی میں آپ کو خود بخود حصہ بنے گا۔ چاہے کہ آپ اس کے مقابلے میں خود اپنا ادارہ بنا کر کے لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھئی ہمیں زکوٰۃ دیں، ہمیں صدقات دیں، بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک اس پرفتن زمانے میں مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب عطا فرمائے اور دیانت کے ساتھ اس دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔